الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے جمعہ کا دن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے جمعہ کے دن کے تعلق سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، جمعہ کی اہمیت کا کیا کہنا۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جس کو ہم سورہ جمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورہ کا نمبر ہے 62، اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہودیوں نے اپنے لیے سنیچر کا دن یعنی سیٹرڈے کا دن انتخاب کیا، ہفتے کا دن انتخاب کیا، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن یعنی سنڈے کا دن انتخاب کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جمعہ کا دن انتخاب کر کے دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اس لیے جمعہ کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ تو بہت اہم چیز ہے۔ اور جمعہ کا دن تو تمام دنوں کا سردار ہے، وہ اس ناحیے سے کہ وہ ہفتہ واری عید ہے۔ ہم اور آپ عربی زبان میں جب ان دنوں کا نام جانیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ اس طریقے سے تب تو پتہ چلے گا کہ جمعہ کا نمبر کیا ہے اور جمعہ نام کیسے آیا۔ جی ہاں، عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جمعہ کو الجمعہ، سنیچر کو السبت، اس کے بعد اتوار کو الاحد، اس کے بعد الاثنین، اس کے بعد الثلاثاء، اس کے بعد الاربعاء، اس کے بعد الخمیس، یعنی جمعرات کو الخمیس بولتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام الجمعہ ہے۔ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن جو سورج نکلتا ہے وہ سورج سب سے اچھا ہوتا ہے۔ سب سے اچھے دن میں جو سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہی وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ یہی وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 854، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ تو جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے، کب کیا ہو جائے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کا نام کہیں غافلوں میں نہ لکھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 865، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز کو نہ چھوڑے، جمعہ سے غفلت نہ برتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ کے آداب اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے آداب بھی کافی اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بھی آداب ہم کو سکھلائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 880، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی پر واجب ہے، ہو سکے تو آدمی مسواک کرے اور ہو سکے تو آدمی خوشبو وغیرہ لگا لے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اول وقت میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچیں، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکثر بھائی آخری وقت میں مسجد میں آتے ہیں اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں۔ بالکل صحیح نہیں ہے، ہم کو اول وقت میں پہنچنا چاہیے تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ میں آپ کو ایک حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں جو کافی اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 881، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من اغتسل یوم الجمعۃ، جس آدمی نے جمعہ کے دن کا غسل کیا، غسل الجنابہ، ثم راح، پھر وہ مسجد کی طرف چلا، فکأنما قرب بدنۃ، تو گویا کہ اس آدمی نے ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ، اور اگر آدمی دوسرے پہر گیا تو گویا کہ اس نے ایک گائے ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرنا، اور اگر آدمی تیسرے پہر گیا، تیسرے ساعت میں گیا، تیسری گھڑی میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک میڈھا ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور اگر آدمی چوتھی گھڑی میں گیا، فکأنما قرب دجاجۃ، تو گویا کہ اس آدمی نے ایک مرغی کو اللہ کے راستے میں بطور تبرک پیش کیا اور اس کے ذریعے قربت حاصل کیا۔ اور جو آدمی پانچویں پہر گیا، ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضۃ، اور جب آدمی پانچویں پہر گیا یعنی بالکل اخیر وقت میں گیا تو گویا کہ اس آدمی نے ایک انڈا اللہ کے لیے تقرب کے طور پر پیش کیا۔ پھر اس کے بعد کیا، فیضا خرج الامام، جب امام نکلے پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو گیا تو تمام فرشتے جو ہیں وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیضا جلس الامام طووا الصحف ثم جاؤ یستمعون الذکر، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 850، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب امام بیٹھ گئے خطبہ دینے کے لیے طووا الصحف، تو فرشتے جو ہر گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آنے والے اس کے بعد آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں، اب جو رجسٹر ہے ان لوگوں نے بند کر دیا۔ ثم جاؤ، پھر وہ آ گئے، یستمعون الذکر، اب خطبہ سننے لگے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اول وقت میں مسجد میں پہنچے، ورنہ رجسٹر کے اندر ہمارا نام کیسے آ سکتا ہے؟ اگر امام صاحب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، رجسٹر بند ہو چکا ہے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اول وقت میں مسجد میں پہنچیں، جمعہ کے دن کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم پھلانگتے ہوئے نہ جائیں، لیکن یہاں یہ بھی مناسب ہوگا کہنا کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلی صف کو پر کرے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یفرق بین اثنین، لوگوں کو چاہیے کہ وہ دو آدمی کے درمیان جدائی پیدا نہ کرے۔ پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جو مناسب ہے نماز پڑھ لے، پھر اس آدمی کو چاہیے یونصت، کہ وہ خاموش رہے کیونکہ امام خطبہ دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے، اگر کسی آدمی نے اپنے کسی ساتھی سے کہا تو خاموش رہا تو یہ بھی غلط بات ہے۔ آج دیکھیے کیا ہم ایسا کرتے ہیں، کیا ہم مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو بولتے رہتے ہیں خاموش رہا، ادھر بیٹھ جا، ادھر بیٹھ جا۔ بالکل غلط ہے، یہ لغو بات ہے، بیکار بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 934، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ اگر تم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا جمعہ کے دن کہ تو خاموش رہا اور اس وقت امام خطبہ دے رہا ہے تو گویا کہ تو نے غلط کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، یہ جمعہ کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی کو کچھ بولتے نہیں ہیں کیونکہ امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، یہ بہترین آداب میں سے ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اس درمیان اگر کوئی آدمی پہنچے تو کیا کرے؟
یوں ہی بیٹھ جائے؟ بہت سارے لوگ یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، بالکل نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 875، سلیک ایک صحابی ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا سلیک قم فرقع رکعتین، اے سلیک اٹھ جا اور 2 رکعت نماز پڑھ، وتجوز فیہما، اور ہلکی نماز پڑھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم میں کا کوئی بھی آدمی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ہلکی نماز پڑھے۔ اس دن آدمی کو چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ سنن بیہقی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353، حدیث نمبر 5996، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء لہ من النور، جس آدمی نے سورہ کہف کی تلاوت کی جو سورہ نمبر 18 ہے، تو اس کے لیے نور کا انتظام کیا جائے گا، روشنی کا انتظام کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا دن ہے۔ کاروان امن، ہر بدھ سے اتوار شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9 کتاب استطابۃ المرتدین، باب نمبر 4 حدیث نمبر 6927۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں، ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں عنوان جمعہ کا دن لے کر دوبارہ حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ ثُمَّ جَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 850۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب امام بیٹھ گئے خطبہ دینے کے لیے طَوَوُا الصُّحُفَ، تو وہ فرشتے جو ہر گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آنے والے اس کے بعد آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں، اب جو رجسٹر ہے ان لوگوں نے بند کر دیا۔ ثم جاؤ، پھر وہ آ گئے، یستمعون الذکر، اب خطبہ سننے لگے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اول وقت میں مسجد میں پہنچے، ورنہ رجسٹر کے اندر ہمارا نام کیسے آ سکتا ہے؟ اگر امام صاحب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، رجسٹر بند ہو چکا ہے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اول وقت میں مسجد میں پہنچیں، جمعہ کے دن کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم پھلانگتے ہوئے نہ جائیں،
لیکن یہاں یہ بھی مناسب ہوگا کہنا کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلی صف کو پر کرے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یفرق بین اثنین، لوگوں کو چاہیے کہ وہ دو آدمی کے درمیان جدائی پیدا نہ کرے، پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جو مناسب ہے نماز پڑھ لے، پھر اس آدمی کو چاہیے یونصت کہ وہ خاموش رہے کیونکہ امام خطبہ دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے، اگر کسی آدمی نے اپنے کسی ساتھی سے کہا تو خاموش رہا تو یہ بھی غلط بات ہے۔ آج دیکھیے کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو بولتے رہتے ہیں خاموش رہا، ادھر بیٹھ جا، ادھر بیٹھ جا؟ بالکل غلط ہے، یہ لغو بات ہے، بیکار بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 934، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ اگر تم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا جمعہ کے دن کہ تو خاموش رہا اور اس وقت امام خطبہ دے رہا ہے تو گویا کہ تو نے غلط کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، یہ جمعہ کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی کو کچھ بولتے نہیں ہیں کیونکہ امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، یہ بہترین آداب میں سے ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اس درمیان اگر کوئی آدمی پہنچے تو کیا کرے؟ یوں ہی بیٹھ جائے؟ بہت سارے لوگ یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، بالکل نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 875، سلیق ایک صحابی ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا سلیق قم فرقع رکعتین، اے سلیق اٹھ جا اور 2 رکعت نماز پڑھ، وتجوز فیہما، اور ہلکی نماز پڑھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم میں کا کوئی بھی آدمی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ہلکی نماز پڑھے۔ اس دن آدمی کو چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ سنن بیہقی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353 حدیث نمبر 5996، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء لہ من النور، جس آدمی نے سورہ کہف کی تلاوت کی جو سورہ نمبر 18 ہے تو اس کے لیے نور کا انتظام کیا جائے گا، روشنی کا انتظام کیا جائے گا۔ جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنن ابی داؤد کتاب الصلاح کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1047، نبی نے کہا کہ تم لوگ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے کے الفاظ بھی ہمیں سکھا دیے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ میں پھر آپ کے سامنے وہ الفاظ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ درود کی بات چلی ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنی طرف سے درود پڑھیں گے تو اللہ کے دربار میں وہ درود قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب نمبر 10 حدیث نمبر 3370، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ درود بار بار پڑھیں، جمعہ کے دن پڑھیں۔ اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جمعہ کے دن خاص طور پر درود و سلام زیادہ پڑھا کریں۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر وہ گھڑی وہ وقت ہمیں مل جائے اور اس وقت ہم اللہ سے جو مانگنا چاہیں ہم مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 852، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا کہا؟ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے، اگر وہ وقت کسی آدمی کو مل جائے، وہ گھڑی کسی آدمی کو میسر آ جائے اور اس وقت وہ اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لے
اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وقت کون سا ہے، وہ گھڑی کون سی ہے، تاکہ آدمی اسی وقت اللہ سے مانگے۔ اس گھڑی کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں آئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ وقت عصر کے بعد کا وقت ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ وقت مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ وقت جمعہ کا خطبہ جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد کا کچھ وقت ہے۔ لیکن کیسا وقت ہے، کون سا وقت ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ پورے دن پر اس وقت کو محمول کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی کو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1067، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربعۃ عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے، لیکن غلام پر واجب نہیں ہے، نوکر پر واجب نہیں ہے، عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیمار پر جمعہ واجب نہیں ہے، یہ چھوٹ ہے، ان کو دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے کہ جو آدمی مسافر ہے اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ ہم اور آپ یاد رکھیں جمعہ کے تعلق سے کہ جمعہ گاؤں میں بھی پڑھا جائے اور جمعہ شہروں میں بھی پڑھا جائے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 باب نمبر 11۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جمعہ کے تعلق سے کہ جمعہ جامع مسجد میں ہونا چاہیے۔ جمعہ کا اہتمام جامع مسجد میں کیا جائے، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو چھوٹی مسجد میں بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ کس طریقے سے لوگ دور دور سے مسجد نبوی میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کان الناس ینتابون الجمعہ من منازلہم والعوالی، کہ لوگ دور دور سے، دیہاتوں سے، اپنے اپنے گھروں سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے۔ تو ضروری ہے کہ لوگ دور دور سے آئیں اور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تب اذان کہی جائے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 912، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ ایک راوی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ جاتے تھے تب اذان ہوتی تھی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 اذان ہونے لگی، جو زورا مقام پر اذان دی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے لوگوں کو جمعہ کی نماز کی تیاری کے لیے اذان دینا بالکل صحیح ہے، اس لیے وہ زورا مقام پر اذان دلواتے تاکہ لوگ جمعہ کے لیے تیار ہو کر آ جائیں۔ پھر دوسری اذان ہوتی، اور تکبیر کو بھی یہاں اذان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو ہم اقامت کہتے ہیں، کہ جب مؤذن اقامت کہتا ہے تب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اور مؤذن یہی کہتا ہے اقامت میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاعدہ تھا کہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ خطیب کے لیے ضروری ہے جو خطبہ دے رہا ہے بلند آواز میں خطبہ دے، اور ایسا خطبہ جامع خطبہ دے سامنے والے کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے وہ خطیب جو ہے اسے ڈرا رہا ہے اور آخرت کا خوف دلا رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، وَعَلَى صَوْتُهُ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، ایسا محسوس ہوتا كَأَنَّهَا مُنذِرُ جَيْشٍ، کہ آپ کس طریقے سے ایک لشکر کو ڈرا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 867۔ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن سورہ قاف پڑھے۔ جمعہ کے جب 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی تو یہ امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھے۔ کہ اگر جمعہ کے دن عید بھی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1070 اور حدیث نمبر 1073۔ نبی نے کہا جس آدمی نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ اگر جمعہ کی نماز پڑھنے آنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ من شاء ان یصلی فلیصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور بھی کہا کہ اگر عید کا دن اور جمعہ کا دن دونوں مل جائے، 2 عید ایک دن جمع ہو جائے، جیسے عید ہو گئی اور جمعہ کے دن بھی عید ہے، تو آدمی اگر چاہے تو صرف عید کی نماز پڑھ لے تو جمعہ کافی ہے،
یا پھر جمعہ پڑھنا چاہے تو جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نبی نے کہا انا مجمعون، میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا۔ ایک چیز اور بھی ہے اس کے تعلق سے کہ آدمی جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ روزہ پہلے رکھتے ہوئے آ رہا ہے اور سلسلہ ملا ہوا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص کرے جمعہ کے دن کے لیے تو وہ صحیح نہیں، کیونکہ جمعہ کا دن عید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1144۔ تو یہ جمعہ کے دن کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جمعہ کے دن کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔